ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس تیسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں اناؤنس کیا کہ آج جو ہے وہ یوم شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے جو ہے ایک شارٹ کلپ آپ کے لیے تیار کیا ہے، جس کے اندر آپ کی جو ہے وہ پوری زندگی کے بارے میں مختصراً جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. کیونکہ آپ کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ علمی پہلو ہوں یا سماجی اور سیاسی اس کے پہلو، اس کے آج تک کے اثرات ہوں، اس پر انسان کے بس میں نہیں کہ وہ جو ہے وہ آئمہ کی زندگیوں پہ مفصل گفتگو کر سکے. کیونکہ ان کی حقیقتوں کو، ان کی جو ہے وہ حقیقت نورانیہ کو جاننا جو ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مگر انسان کے علم میں انسان کے جتنی وسعت ہوتی ہے انسان اتنا ہی اس کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے. مگر اس پروگرام میں، اس میں مختصر ٹائم میں جو کہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، اس کے لیے اس میں اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی بھی گفتگو کی جائے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک شارٹ کلپ ریڈی کیا ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. ہم چلتے ہیں ایک مختصر سے کلپ کے اوپر.
ناظرین، پروگرام میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام کے اوپر ایک رپورٹ، جو کہ مختصر رپورٹ تھی مگر اس کے اندر کچھ جامع جو ہے وہ معلومات تھیں۔ امید ہے کہ وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ان تمام چیزوں کا چلانے کا مقصد، ان ایام کے منانے کا مقصد، اس کو زندہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہماری اگلی پیڑھی ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کے اندر ان عقائد کو راسخ کریں، اور ان معلومات کو ان کو جو ہے وہ باہم اپنے اس میڈیا کے ذریعے سے پہنچائیں۔ تو اب ہمارے پاس کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ حالات پاکستان کے بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہ وہی بنیادی وجوہات ہیں جو کہ اسلام کے اندر، کیونکہ یہ اسلام کے اندر ہماری داخلی لڑائی ہو رہی ہے 1400 سال سے، اور آج کے دن کی شہادت بھی اسی کی ایک کڑی تھی، اور یہ بھی ایک کے بعد ایک ائمہ کو زہر دینا یا شہید کرنا، یہ بھی وہی مسلمانوں کے اندر داخلی جنگ کے نتیجے تھے، اور وہ جنگ جو ہے وہ آج تک تھمنے میں نہیں آئی ہے۔ اس کے زاویے مختلف ہو گئے، اس کے طور طریقے جو ہے وہ چینج ہو گئے، جس طرح سے وقت بدلتا رہا وہ لڑائی کے انداز چینج ہو گئے، مگر یہ کہ آج بھی جو ہے وہ مظلوم لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، جو کہ بے قصور لوگ ہیں، کوئی نوکری پہ جا رہا ہے، کوئی اپنے پیشے پہ کسی کام سے جا رہا ہے، اس کو کبھی مذہب کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر داخلی جنگ کا سلسلہ جو وہ تھمنے میں نہیں آ رہا، اس کی جو آج کیا جدید شکل ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم چلیں گے، آپ کو ایک فتوے کی کاپی دکھائیں گے، جو کہ دارالافتاء کا یہ فتویٰ ہے، یہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، میں اس کو پڑھ کے آپ کے لیے سنا دوں۔ اس پہ لکھا ہے کہ یہ جو معروف فرقے ہیں، بوری ہیں، افغانی، اپنے باطل عقائد و نظریات کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور روافض کی ہی دو شاخیں ہیں جو قرآن کریم کی تحریف اور شرب اور زنا کو حلال، اور خلفاء کے علاوہ دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ سے متعلق جو ہے معاذ اللہ کافر ہو جانے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں، اور اس کی ایک دوسری کاپی بھی ہے جو ابھی آپ دیکھیں گے اسکرین کے اوپر، جس میں آپ کو اسٹیمپس وغیرہ سب جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ اس کا جو ہے وہ دوسری کاپی میں اس کی بیک سائڈ پر اس پر ساری اسٹیمپ ہوئی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر۔ اس پہ بھی تمام چیزیں جو ہے وہ عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی تمام جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ تحریر ضبط کی ہوئی، اور اس کے اوپر دارالافتاء بنور ٹاؤن کراچی کی جو ہے وہ تمام اسٹیمپس ہیں۔ یہی سبب ہے کہ یہ اس ٹائپ کے جو دہشت گرد ہیں، جو کہ مفتیوں کی شکل میں ہیں، جو کہ آزاد گھوم رہے ہیں، جن کو جو ہے وہ نکیل نہیں ڈالی جا رہی، جس کی وجہ سے ہم کوئٹہ میں 200 جنازے لے کر کئی دن برف باری کے اندر بیٹھے رہے، ہماری مائیں بیٹھی رہیں، ہماری بہنیں بیٹھی رہیں، اپنے بچوں کے جنازے لے کر بیٹھی رہیں، مگر جو ہے وہ ارباب اختیار کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی۔ کئی دن کے احتجاج کے بعد کوئی ایک منسٹر چلا گیا۔ آپ ایک اور دیکھ سکتے ہیں، دوسرا جس کے اوپر دارالافتاء لکھا ہوا ہے، یہ بھی میں چاہوں گا کہ اسکرین کے اوپر آ جائے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باقاعدہ یہ پورا اس کا جو ہے وہ ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ہے۔ اس میں جو ہے وہ اس کا متن کے اندر انہوں نے قائد اعظم کو جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ آغا خانی تھے، اور اس لیے یہ ان کے نظریات کفریہ نظریات ہیں، اور یہ کافر ہے، اور اس کے اوپر بھی دارالافتاء کے اور رئیس کی یہ تمام اسٹیمپس ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جائیں، اور اس طرح کے مفتی جو ہیں وہ پاکستان میں جو کہ کسی بھی فرقے کی نمائندگی نہیں کرتے، جو کہ سراسر جن کے فتوے جہل پر جو ہے وہ مبنی ہیں، جن کی گفتگو جو ہے جہل کے اوپر مبنی ہے، شروع سے آخر تک جہل سے شروع ہو کے جہل پہ اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک لیٹر اور ہے جو کہ جس کے اوپر دولت اسلامیہ قیام ہے، جو کل بس کے اوپر حملہ ہوا، اور وہاں پر جو کہ وہ اپنے کام پر جانے کے لیے جو لوگ سوار تھے، جو کہ اسماعیلی برادری سے تعلق رکھتے تھے، ان کا بہیمانہ قتل ہوا، جس میں اب تک کی تعداد 47 جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ بے قصور لوگوں کو جو ہے وہ بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ گولیوں کے بوچھار سے بھون ڈالا گیا۔ وہاں پر سے یہ پرچہ جو ہے وہ برآمد ہوا، جو کہ ابھی آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ رہے تھے، جس کے اوپر صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ دولت اسلامیہ کا قیام، روافض کے لیے موت کا پیغام، جان لو دولت اسلامیہ ولایہ خراسان جو ہے کہ مجاہدین اور خلیفۃ المسلمین کے جانثار سپاہی شریعت کے اور کے نفاذ و قصاص کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ یہ حملہ بدلہ ہے شام، عراق، یمن اور روافض کے ہاتھوں جو ہے اہل سنت والجماعت بالخصوص خواتین پر ہونے والے وحشیانہ مظالم کا۔ راجہ بازار پنڈی میں روافض کے ہاتھوں معصوم مسلمانوں کی شہادت کا۔ مختلف چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے درج کی ہیں، اور اس آگ کو کھینچ کے جو ہے وہ گلف میں جو انہوں نے لگائی ہے، جو عرب ملکوں میں انہوں نے لگائی ہے، جو وہاں پر مسلمانوں کا حال کیا ہے، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کیا ہے،
عورتوں کو بیوہ کیا ہے، اس آگ کو گھسیٹ کے پاکستان لانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، جو کہ رپورٹس میں آ بھی رہا ہے کہ ان کے خلیفۃ المسلمین جو نام نہاد بنے تھے وہ مارے بھی گئے ہیں، اور پھر ان کا علاج گولان میں جو ہے وہ اسرائیل کے ملٹری فیلڈ کے ہاسپٹلز میں ہوتا رہا، مگر وہ جہاں پر نہ ہو سکے اور وہاں پر وہ مر گئے اور جہنم واصل ہو گئے، مگر یہ کہ ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ پرچہ کل حملے کے بعد بس میں سے ملا، اور یہ تمام میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہوں پہ یہ گردش کر رہا ہے۔ ہمارا سوال صرف اتنا ہے، صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کہ سامنے سے ہیں، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر، بابا قوم کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ باقاعدہ لال مسجد کے اندر مولوی بیٹھ کے اسٹیٹ کو چیلنج دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپریشن کی بھی دھوم ہے، آپریشن کی بھی چرچا ہے کہ پورا امن قائم ہو جائے گا اور ہم نے دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے اور ہم آخری مرحلے میں ہیں، مگر یہ کچھ لوگ اتنی بڑی بڑی نامور شخصیات جو کہ یہ کام کرتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ جو ہے جو کہ ان کو کوئی بڑا مکتب اون بھی نہیں کرتا، یہ اس حساب سے سیاسی یتیم بھی ہیں، یہ بہت کم محدود قلیل تعداد میں ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ حکومت ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے، ہماری فوج ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے ہچکچاتی ہے، ان کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دہشت گردوں کو پھانسیاں بھی دی جاتی ہیں، قتل بھی کیا جاتا ہے، مگر بڑے نام جس میں مفتی منیم، مولانا عبدالعزیز، اور جو ہے وہ آپ کے لدھیانوی، اورنگزیب فاروقی، اور مطلب یہ کافی جو ہے وہ جو کہ طالبان کو اپنا بچہ کہتے رہے، اس مولانا سمیع الحق، یہ تمام لوگ جو کہ اسٹیٹ سے ڈائریکٹ ٹکرائے ہیں، جنہوں نے کبھی بھی پاکستان آرمی کے کسی جوان کو شہید کا درجہ نہیں دیا بلکہ اس کو ہلاک کہا، اور دہشت گردوں کو جو ہے وہ برملا شہید کہا پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے، مگر کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اور آئے دن روز یہ سانحات کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، پہلے اکا دکا ہوتی تھی، اب یہ جو ہے بلک میں ہوتی ہے، کئی فیملیاں ایک ساتھ اجڑ جاتی ہیں، اور پھر ہم ایک کے اوپر کچھ دن سوگ منانے کے بعد دوسرے حملے کے منتظر بیٹھ جاتے ہیں کہ اور جب تک نہیں ہوتا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک حملے سے دوسرے حملے تک کے لیے امن قائم ہو گیا ہے، مگر پھر جب صبح کو لوگ اپنے ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں ایمبولینسوں کی گردش ہوتی ہے، ایمبولینسیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، یہ آگ جو ہے وہ گھسیٹ کے پاکستان لائی جا رہی ہے، مگر ہمارے ارباب اختیار جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ کل گورنر ہاؤس آئے بھی تو مگر وہاں پر ایک زبردست دعوت کا اہتمام، اور آپ نے دیکھا کس طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑے، بڑا المیہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ راگ الاپا جائے کہ ہم دہشت گردی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دہشت گردوں کو جو ہے وہ اپنے الیکشن کے لیے چونکہ وہ ان کے الیکشن کی سپر ہیں، ان کو چھوڑا جائے اور ان سے جو ہے وہ دامن تہی کی جائے اور ان کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ تو تمام صورتحال تھی پاکستان کی، اور جیسا کہ آج یوم شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جس کے لیے سب سے بڑا عظیم اجتماع جو ہے وہ بغداد میں ہوتا ہے، اور بغداد میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ پورے عراق سے پیدل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم پہ کاظمین میں تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے عزاداری کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، یہ ایک دو دن پہلے سے ہو جاتا ہے، اور آج شہادت کے دن تو وہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ازدحام جم غفیر جو ہے وہ الحمدللہ ہوتا ہے۔ تو راستے میں ایک دوبارہ سے پلانٹڈ بم کی کوشش کی گئی، جو کہ افسوس کی بات یہ ہے، کیونکہ یہ تو وہاں روز کا معمول ہے، مگر اس میں افسوس کی بات یہ ہے، اور وہ ویڈیو جو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پر، وہ پلانٹڈ بم قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ بارود بھر کے دہشت گردوں نے رکھا تھا، کیونکہ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ میڈیا پر سے دکھانا اس کا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اب وہ تاکہ جو لوگ ان کو ابھی بھی اسلام کا مجاہد سمجھ رہے ہیں، یا ان کو کسی بھی دل کے کسی بھی گوشے میں، دماغ کے کسی بھی گوشے میں اگر وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتے کہ وہ قرآن کو خنجر کے ساتھ چیر کر اور اس کے اندر بارود بھر دیں اور اس کو جو ہے وہ سڑک کے اوپر ڈال دیں کہ وہاں سے گزرنے والے زائرین جو ہے وہ اس کے دھماکے کا نشانہ بن جائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح قرآن کے اوراق کو پھاڑ کے اس کے اندر قرآن رکھا گیا ہے، بم رکھا گیا ہے، اور یہ بم جو ہے وہ الحمدللہ سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ اس کو چیک کر لیا تو اور اس کو ڈیفیوز کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر۔ تو اب اس سے تمام باتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ کتنی اس میں سچائی ہے، کتنی یہ دولت اسلامیہ کا قیام ہے، کیا یہ اسلامی خلافت ایسی ہوتی ہے جہاں پر بے گناہ انسانوں کو جو ہے وہ سڑک کے کنارے بم رکھ کے، وہ بھی قرآن کے اندر بم بنا کے، قرآن بم بنا کے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو مارا جائے۔
یہ تمام چیزیں ہیں آج میڈیا کے توسط سے الحمدللہ آشکارا ہو گئی ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں یہ تمام چیزیں جو بھی ہمیں میسر ہوتی ہیں ہم لے کر آتے رہے ہیں اور لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ اب اس کے بعد ہم ٹیلی فون لائنز بھی کھول دیں گے، آپ سے تعزیت بھی لیں گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پر، اور آپ کو تعزیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی ہم فی الحال چلیں گے ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک پہ۔